للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارے کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں میدان میں گزرا، دیکھا کہ خیمہ بالوں کا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں سے موجود نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے اور درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل گڑ وغیرہ لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیمہ میں چلی گئی اور آپ نے آگ کو جلا کر اس پر ہانڈی ڈالی اور ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دے کر عرض کیا امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ تم لے لو، یعنی کھا لو، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ کو چولہا دنگ کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم جیسا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو بخشائی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں آپ کو، تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو پوری دنیا میں ہمیں لے جانے کی اور اسے لوگوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین برحمتک یا رب۔